اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد شروع میں نازل ہوئی، مگر یہ آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے اور مصحف میں یہ دوسری صورت ہے۔ اس صورت میں ایک خاص گائے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرأت سن کر تمہارے پاس آ گئے۔ ایک دفعہ سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ بقرہ شروع کی کہ گھوڑا بدکنے لگا۔ انہوں نے قرأت بند کر دی، اس کا بدکنا بھی بند ہو گیا۔ پھر قرأت کی، وہ پھر بدکنے لگا، بند کرنے پر پھر بند ہو گیا۔ تیسری بار بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا، میرا بچہ سو رہا ہے، کہیں گھوڑا اس پر پاؤں نہ رکھ دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرأت بند کر کے اسے اٹھا لیا، اور جو اوپر نگاہ اٹھائی تو چراغوں سے جگمگاتا ہوا ایک بادل دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر کو اٹھ کر غائب ہو گیا۔ صبح کو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرأت سن کر تمہارے پاس آ گئے تھے۔ اگر تم قرأت بند نہ کرتے تو یہ صبح تک رہتے اور مدینہ کا ہر شخص انہیں دیکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم آیا 1۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کٹے ہوئے حروف۔ اس کی مراد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ بغیر کسی شرعی دلیل کے ان کے معنی معلوم کرنے کے لیے تعرض نہ کیا جائے۔ یہ عقیدہ بھی رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو بے فائدہ نازل نہیں فرمایا، ان کے نازل کرنے میں کوئی حکمت ہی پنہاں ہے جو ہمارے علم کی دسترس سے باہر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آیا 2۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الکتاب، اس سے مراد قرآن کریم جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر پڑھا، یعنی یہ کتاب عظیم ہی در حقیقت کتاب کہلانے کے مستحق ہے، جو بہت بڑے علم اور واضح حق جیسے عبور پر مشتمل ہے، جو پہلے انبیاء کی کتابوں میں نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کا کلام ہے جسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا۔ قرآن مجید کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شک میں مبتلا ہونے والوں کو چیلنج کیا ہے، اس جیسا کلام بنا کر لاؤ۔ یہ یقین انسان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس یقین کی وجہ سے مومن قرآن مجید کے علم کو قبول کرتا ہے، وہ قرآن مجید کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مومن قرآن مجید کے دیے ہوئے طریقہ زندگی اسلام کو سچا اور اپنے لیے ناگزیر سمجھتا ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی جو اللہ کے عذابوں سے ڈر کر اس کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لا کر حرام کاموں سے بچنے والا اور فرائض کو ادا کرنے والا ہو، جو توحید پر کاربند ہو، شرک سے بیزار اور اللہ کا فرمانبردار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ متقیوں میں شامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ حرج کے ڈر سے اس چیز کو چھوڑ نہ دے جس میں کوئی حرج نہیں۔ ابو یزید نے کہا، متقی وہ ہے جب کہے تو کہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب عمل کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے تقویٰ کا مطلب پوچھا، کہا کہ کبھی خاردار راستے پر چلے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا، تم نے کس طرح راستہ طے کیا؟ اس نے کہا، جب کانٹے دیکھتا تو اس سے الگ ہو جاتا۔ انہوں نے کہا، یہی تقویٰ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون آیا 3۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی پہلی صفت ہے، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اپنے قلب و ذہن پر اللہ کا حق تسلیم کرتے ہیں
اور دل میں آنے والے افکار کے بارے میں یقین رکھتے ہیں یہ حق کے مطابق ہوں تو انہیں قلب و ذہن میں جگہ دی جا سکتی ہے، وگرنہ نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرماتے، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ تو حق ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے، تیرا فرمان حق ہے، تجھ سے ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور قیامت حق ہے۔ اللہ میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھی پر ایمان لایا، اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، اور میں تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور میں تیری خاطر اوروں سے جھگڑتا ہوں اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ بس تو میرے اگلے پچھلے اور باطنی اور ظاہری گناہ بخش دے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی دوسری صفت ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے اوقات اور اپنے قلب و ذہن پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ کسی نے کہا ایمان میں نجات، نماز میں مناجات اور انفاق میں درجات کی زیادتی ہے۔ کسی دوسرے نے کہا ایمان میں خوشخبری، نماز میں گناہوں کا کفارہ اور انفاق میں طہارت ہے۔ نماز اور انفاق کے اکٹھا ذکر آنے میں کیا حکمت ہے؟ یہ اسی سے ثابت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، آیا 4۔ اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی چوتھی خصوصیت ہے کہ وہ اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو رسولوں پر نازل کی گئی، یہاں نازل کرنے سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ قرآن مجید نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا کہیں قطعاً ذکر نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ عمومی ایمان کے ذکر کے بعد آخرت پر ایمان کو خاص طور پر ذکر کیا گیا، کیونکہ آخرت پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے اہم رکن ہے۔ نیز آخرت پر ایمان رغبت، خوف اور اعمال صالحہ کا باعث بنتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، آیا 5۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک یعنی وہ لوگ جو ان 5 صفات کے حامل ہیں۔ ہدا، یہاں ہدن سے مراد بصیرت، اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت اور عمل صالح کی توفیق ہے، یعنی یہ لوگ جو یہ صفات رکھتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ نور بصیرت اور دین حق پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح اپنے مطلوب کے حصول میں کامیابی اور خوف سے نجات کا نام ہے۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، انسان دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر لیا جائے۔ اگر آخرت میں دوزخ مقدر ہو گئی تو انسان مکمل طور پر ناکام ہے، خواہ دنیا میں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی آخرت میں کامیاب نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اس کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، عذاب، ذلت اور رسوائی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جگہ اور اس پر جما دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔